اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں ہم کو نظر آ جاتی ہیں، تو ہم ان برائیوں کو اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو بالکل یہ ایک آئینہ سا میرے لیے بن گئی ان کی برائی۔ تو اس سے اپنا سدھار کر لے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ فرمایا میں نے بے ادبوں سے سیکھا، جاہلوں سے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کی جو بات مجھے ناپسند آئی میں نے اس کا عکس کر دیا، وہ ادب بن گیا۔ ہاں، ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کھڑے کھڑے ایسے ہی ہاں ہاں ہو کر رہا ہے، بہت زور سے ہنس رہا ہے، بدنما لگ رہا ہے، ہم نہیں ہنسیں گے اس طرح سے برسر عام۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بس ہم اس کا عکس کر دیں، ہم اس کام کو نہ کریں۔ بھائیو، انسان یہ طے کر لے کہ مجھے سچا پکا مومن، اللہ کا سچا پکا غلام اور بندہ بننا ہے، طے کرنے کے بعد اور جان لینے کے بعد پھر اللہ والوں کی صحبت کو وہ ایسے تلاشے گا جیسے بھوکا کھانے کو تلاشتا ہے، اور دوستوں سے بھی کہے گا بھائی جزاک اللہ آپ نے یہ کمی بتا دی، شکریہ، احسان مند ہوگا، اور دشمنوں سے لڑے گا نہیں کہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہا تم نے۔ ہر وقت اس کی یہی فکر ہوگی کہ میرے اندر جو دینی کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں میں ان سے آراستہ ہو جاؤں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو شکر کی بات ہے۔ بیمار کو بیماری کا احساس ہو جائے تو بس انشاءاللہ وہ اچھا ہو جائے گا، خود فکر کر لے گا، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یوں سمجھیے جیسے ہماری ایمانی حس خراب ہو گئی، جیسے نزلے کے مریض کو خوشبو بدبو کا احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی ایمانی اور دینی حس ہماری اتنی خراب ہو چکی گناہوں کی وجہ سے کہ جیسے وہ سانپ کے کاٹے کو میٹھا لگتا ہے حالانکہ میٹھا نہیں ہے، یا بخار زدہ کو کھانا کڑوا لگتا ہے، کھانا کڑوا نہیں ہے، لذیذ ہے وہ تو، مگر اندر مزاج بگڑ گیا ہے اس کا، یہ پتہ دے رہا ہے نیم تو کڑوا ہے اور میٹھا لگ رہا ہے، اثر ہو گیا ہے سانپ کا، زہر چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں آخرت کے کام اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی یاد دہانی اور لوگوں کی نصیحت سننے کے بعد بھی کوئی اندر سے حرکت نہیں ہو رہی، بس سن کے اور چل دیے، اور کوئی اس میں بدلاؤ نہیں آ رہا، یعنی سنی انسنی جیسی کر دی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری دینی حس خراب ہو گئی ہے، گناہ میں مبتلا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں کوئی احساس نہیں کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے رغبتی اور ایک طرح سے کنارہ کشی ہے، جی نہیں چاہ رہا مطلب، اور گناہوں کی طرف میلان کشش ہے، انہیں لذیذ سمجھ رہے ہیں، تو یہ اور زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ جو چیز مرغوب ہونا چاہیے تھی وہ مکروہ ہو رہی ہے، اور جو مکروہ ناگوار ہونا چاہیے تھی وہ مرغوب ہو رہی ہے، وہ محبوب ہو رہی ہے۔ یہ بہت فکر کی بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اب تک
ہم کو سلامت رکھا، زندہ رکھا، اگر اسی حالت میں چلے جاتے تو ایک تو موت کے وقت، خاتمے کے وقت بڑا خطرہ ہوتا، کیونکہ جب اعمال سے بے رغبتی ہے، ہمارے صالحہ سے، اور گناہوں میں انہماک اور لذت اور ان کی طرف میلان ہے، تو ایسے وقت میں، خاتمے کے وقت میں بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھ کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، فرشتہ آ چکا ہے، یہ سب مرغوبات مجھ سے چھوٹیں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک ناپسند کرنا تو اس لیے ہوتا ہے کہ تیاری نہیں ہے۔ مجرم اپنے بڑے کے پاس، جس کی شان میں قصور ہو گیا ہے، ماں باپ کے پاس اولاد نہیں جاتی، مگر اندر سے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کراہیتی ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں مجھ سے چھڑائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اسے محبت نہیں ہوتی، حالانکہ محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہونا ہی چاہیے تھی۔ وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، یہ ناپسندیدگی، ناگواری وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے کبھی کبھی۔ تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، دوسری حالت پر ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ مایوسی ہو جاتی ہے، توبہ کی تلقین کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ارے میری کہاں توبہ قبول ہوگی، میں نے تو بہت گناہ کیا۔ ارے ہو جائے گی، کر لیجیے، ٹالتا ہے، یعنی اس کو اچھا گمان نہیں، یقین نہیں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی۔ وہ گناہ کرتے کرتے وہ اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے کہ پھر توبہ سے مایوس ہوتا ہے۔ شروع میں تو کہتا ہے ابھی نہیں، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ابھی تو اتنے ہوتا ہے کہ پھر کر لیں گے، مگر جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کا ارادہ بھی اور مؤخر ہو جاتا ہے اور ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اب کہاں توبہ قبول، پھر جو چیز زندگی میں غالب تھی وہی زبان پہ آتی ہے۔